الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پکڑی ہوئی ہے، اولاد بنائی ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو ان کا گمان یہ ہے کہ دنیا کا جتنے بھی رزق اور سارے معاملات ہیں اللہ نے ان کے حوالے کیے ہوئے ہیں، ان کی بندگی کر کے ان کو راضی کر لیا جائے تو دنیا کے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے، اور اگر آخرت ہوئی تو وہاں یہ ہماری مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا۔ اگر یہ سفارش کا عقیدہ مان لیا جائے تو پھر حق باطل بنتا ہے، باطل حق بن جاتا ہے۔ سفارش اور رشوت کی بنیاد پر جب فیصلے تبدیل ہو جائیں، مجرم سزا سے بچ جائے، تو اس کا صاف یہ مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے عدل پہ الزام آتا ہے کہ وہ عادل ہے، وہ تو فیصلہ کسی کی سفارش پر نہیں کرے گا۔ کوئی مجرم کسی کی سفارش کے بنا پر نہیں بچ سکتا۔ تو اس لیے ان کا بنیادی جو عقیدہ، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ عقیدہ بنایا، وہ یہ تھا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہوئی ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، یعنی وہ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ اولاد اصل میں اسی کی ہوتی ہے جس کا سلسلہ نسب آگے چلنا ہو، جس کو یہ فکر ہو کہ میری نسل ختم نہ ہو جائے۔ اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اور اولاد آدمی کے بڑھاپے میں کام آتی ہے۔ اس لیے بھی اولاد کی آدمی ضرورت محسوس کرتا ہے جب میں بوڑھا ہو جاؤں میری خدمت کرنے والا کوئی تو ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ایوب سے، جو کہ اللہ پاک ہے، اس لیے اللہ فرماتا ہے سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، وہ کسی نسل کو چلانے کے لیے، بڑھاپے میں کسی کی معاونت کے لیے وہ کسی اولاد کا، بیوی بچوں کا محتاج نہیں ہے۔ بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو بندے ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، عزت دیے گئے بندے ہیں۔ عبد بندہ، اللہ کا غلام، اللہ ان کا مالک ہے، مملوک ہیں وہ، اور جو مملوک ہو وہ کیسے کسی کی سفارش کریں گے؟ وہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس سے وفاداری کرتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ یہ فرشتے تو عزت دیے گئے بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ تو آگے بڑھ کر بات نہیں کرتے، یعنی اتنا ان کو ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات منوا لینا، اڑ جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو خود کوئی بات بھی نہیں کرتے، اللہ کے مقابلے میں آنا جب اجازت ملتی ہے زبان کھولتے ہیں۔ جس کے لیے اجازت ملے، جتنی بات کرنے کی اجازت ملے وہ اتنی ہی بات کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کے آگے بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی تو حیثیت ہی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی کام کہتا ہے تو اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ کوئی خود کام بھی نہیں کر سکتے، وہ تو ہر کام وہی کرتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اس لیے ان سے یہ امید رکھنا اور کہ اللہ کے پکڑ سے وہ ہمیں بچا لیں گے، یہ امید تو باطل ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ جو ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ اللہ کو سارا علم ہے، انسان کے آگے اور پیچھے بھی اللہ جانتا ہے۔ دیکھیے سفارش کب کوئی کرتا ہے؟ جس کو سفارش کی جا رہی ہے وہ ان کے حالات سے بے خبر ہو۔ وزیر اعظم کو نوکری کی سفارش کرتا ہے کسی کے لیے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ، یہ نوجوان
ہماری پارٹی کا بندہ ہے، آپ کو نہیں پتا، آپ اس محلے میں نہیں رہتے، آپ تو وزیر اعظم ہیں، میں جو کہ ان کا ووٹ سے منتخب ہوا ہوں، لہذا مجھے پتا ہے کہ اس کو آپ نوکری دلوائیں، یہ اس قابل بھی ہے، اس میں صلاحیت بھی ہے، ہمارا وفادار بھی ہے۔ اللہ کو کس کی خبر دیں گے؟ اللہ کے پاس سفارش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ان کے حالات سے ناواقف ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تو جانتا ہے جو ان کے آگے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، اس کو کسی کی سفارش کی حاجت نہیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا، اور وہ سفارش نہیں کرتے سوائے اس کی لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس کے لیے وہ راضی ہو، جس کے لیے وہ چاہتا ہو کہ سفارش کرے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت میں سفارش کریں گے آپ سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ فرمائے گا محمد سر اٹھا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ کہیں گے میری امت، میری امت۔ اللہ فرمائے گا جا، اور جن کے دل میں 1 دینار ایمان ہے اور وہ جہنم میں ایک کبیرہ گناہ کی بنا پہ جل رہے ہیں، جا ان کو نکال لا۔ تو وہ اللہ ان کی سفارش کو سننا پسند کرے گا، اللہ مقرر کر دے گا کہ 1 دینار والے ایمان کو نکال لا۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے بہت سے لوگ نکلیں گے، پھر آپ سجدے میں گر جائیں گے، جب تک اللہ چاہے گا آپ سجدہ کرتے رہیں گے، اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے، پھر اللہ حکم دے گا سر اٹھا، اور پھر اللہ تعالیٰ پابند کرے گا کہ جا، جن کے دل میں آدھا دینار ہے، اور حتیٰ کہ ہر دفعہ کمی کرتے کرتے جن کے دل میں رائی سے کم ایمان ہے، اللہ ان کو بھی آپ کی سفارش پہ رہا دے گا۔ تو سفارش کن کی کرتے ہیں؟ لمن ارتضیٰ، جن کی اللہ سفارش سننا پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی سفارش کر دیں، ابو لہب کی سفارش کر دیں، سیدنا نوح علیہ السلام اپنی مشرکہ بیوی کی سفارش کر دیں، یا اپنے مشرک بیٹے کی سفارش کر دیں۔ ایسا نہیں ہے، جس کو اللہ جن کی سفارش سننا پسند کرے گا وہ انہی کی سفارش کرتے ہیں۔ وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اس کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں، وہ اس کی شان کے سامنے لرزاں ہیں۔ تم ان فرشتوں کو سمجھتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور بڑے ناز والی بیٹیاں ہیں، اللہ سے جو چاہے منوا لیں گے، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لرزاں ہیں اللہ کے سامنے، وہ تو بات بھی نہیں کرتے، سفارش بھی نہیں کرتے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ تم ان کی امیدوں پر تم اللہ کی بغاوت کر رہے ہو، تم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو یہ دعویٰ کرے اِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، کہ اللہ کے سوا میں بھی الہ ہوں، میں بھی معبود ہوں، میں بھی پوجے جانے کے قابل ہوں، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ایسی صورت میں ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے۔ دیکھیے اللہ کی شان کتنی بلند ہے، اور اللہ نے ان لوگوں کو جن کو مشرکین مکہ اپنا معبود جانتے تھے ان کے بارے میں کتنی بڑی بات کہی کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں الہ ہوں، میں بندگی کے لائق ہوں، میری پوجا کرو، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو یہ مشرکو سن لو، تمہاری سزا بھی یہی ہے، تم بھی ظالم ہو، اور ظالم ہونے کے ناطے تمہیں بھی یہی سزا ملے گی۔ یہ سزا اتنی سخت ہے، قانون کی بالادستی کا حال یہ ہے کہ اگر فرشتے بھی کسی خدائی کا دعویٰ کریں تو اللہ ان کو بھی جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ قانون کی انتہائی بالادستی، ورنہ فرشتے تو معصوم ہیں، وہ تو ان کے اندر تو اللہ کی بغاوت کا عنصر ہی نہیں ہے۔ اللہ نے صرف انسانوں کو اور جنوں کو اختیار دیا ہے، فرشتوں کو اختیار ہی نہیں نافرمانی کا۔ تو لیکن قانون کی انتہائی بالادستی یہ بیان کر دی کہ جو خدائی کا دعوے دار ہوگا چاہے وہ فرشتہ کیوں نہ ہو، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اولم یر الذین کفروا، کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے،
ان السماوات والارض کہ بے شک آسمان اور زمین کانتا رتقا یہ دونوں ملے ہوئے تھے، ففتقناہما ہم نے ان دونوں کو جدا کر دیا۔ فرشتوں کا رد کرنے کے بعد اللہ مالک الملک کائنات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ دیکھو اس آسمان کو، دیکھو اس زمین کو، آسمان بھی بند ہے، زمین بھی بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جدا جدا کر دیا، آسمان پر بادل آ گئے، بادل سے بارش برسی اور ان بادلوں سے زمین سے سبزہ اگ گیا۔ تو یہ اللہ نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ پہلے بالکل خاموشی تھی، آسمان پر کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اب بادلوں کی گرج اور چمک شروع ہوئی اور آسمان سے بادل برسنے شروع ہو گئے اللہ کے حکم سے، اور ہم نے ان دونوں کو پھر جدا جدا کر دیا۔ اللہ نے کائنات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ تم ذرا کائنات کی طرف غور کرو، اگر تمہیں اللہ کی توحید کو سمجھنا ہے تو کائنات کے اندر نشانیاں موجود ہیں۔ دیکھو، تم سمجھتے ہو کہ اللہ آسمان کا رب ہے اور رب العرش ہے، زمین میں کوئی اور کسی اور کا حکم چلتا ہے، کسی اور کی خدائی چلتی ہے، تو ذرا سوچو کہ جب زمین بالکل بنجر تھی اور لوگ ترس رہے تھے پانی کو، ترس رہے تھے سبزے کو، آسمان سے پانی برسا اور زمین سے سبزہ ہوگا۔ اگر دو الہ ہوتے، آسمان کا الگ معبود ہوتا، زمین کا الگ معبود ہوتا، تو پھر آسمان کے معبود کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آسمان سے اپنے ذخیرے میں سے پانی نازل کر کے لوگوں کو پانی پلائے، لوگوں کو لیے سبزہ اگائے۔ معلوم یہ ہوتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ آسمان اور زمین میں ایک ہی رب ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی نے نظام سارا آسمان اور زمین کا سنبھالا ہوا ہے۔ یہ سارے کارندے ہیں اللہ کے، یہ فرشتے جنہیں تم اللہ کی حکومت میں شریک سمجھ رہے ہو، یہ تو اللہ کے کارندے ہیں۔ تو ہم نے آسمان اور زمین پر غور کرو، اور دیکھیں غور کرنے سے تین باتیں تو بالکل واضح ہیں۔ پہلی بات کہ یہ جو اتنا مربوط نظام ہے تو کوئی اس کا خالق ہے، یقیناً یہ خود بخود نہیں کہ یہ خود بخود سارا ہی کام چلتا رہے، انسان پیدا ہو جائے، انسان مر جائے، انسان کے اندر یہ دل، جگر، پھیپھڑے، یہ سب چیزیں جو ایک مربوط نظام کے تحت چل رہی ہیں، یہ ساری چیزیں دلیل ہیں اس بات کی کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور وہ خالق اکیلا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ خالق اکیلا ہے، کیونکہ یہ اگر اکیلا نہ ہوتا تو پھر یہ نظام اتنا مربوط نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کئی معبود ہوتے تو آسمان کا رب کچھ اور چاہتا، زمین کا رب کچھ اور چاہتا، تو نظام چل نہیں سکتا تھا۔ یہ نظام جو مربوط نظام ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کی حکومت میں شریک نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ نے یہ جو کائنات پیدا کی، اتنا مربوط نظام بنایا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے لیے ربوبیت کے سامان پیدا کیے، تو یہ کسی مقصد کے بغیر تو نہیں ہے۔ اگر نیکوں کو ان کی نیکی کا اجر نہ ملے، بروں کو ان کی برائی کی سزا نہ ملے، پھر تو یہ بغیر مقصد کے ہو گیا۔ یقیناً اس کا ایک مقصد ہے، اس نے انبیاء بھیجے، اپنے احکامات نازل کیے، اس کا صاف یہ مطلب ہے کہ وہ ایک وقت اس نے محاسبے کا رکھا ہوا ہے، وہ آخرت کا دن ہے اور اس دن وہ فیصلے کرے گا۔ کائنات کے اندر غور کرو، دیکھو کائنات میں آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، تمہیں نظر آئے گا اللہ کی ربوبیت کے سامان۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے ہر چیز کو زندگی اس پانی سے دی ہے۔ جو آسمان سے پانی برستا ہے، اسی سے زندگی ملتی ہے۔ یہ پودوں کی زندگی بھی اسی پر دیکھیں کیسے بارش ہوتی ہے تو پودے زندہ ہوتے ہیں، سرسبز خشک زمین سرسبز بن جاتی ہے، پہاڑ جو بالکل کالے سیاہ ہیں اور وہاں بارش برسنے کے بعد کس طریقے سے سبزہ اگتا ہے۔
تو یہ زندگی اس نے پانی کے ساتھ بنائی ہے. انسان کی زندگی بھی پانی کی محتاج ہے، ہر چیز پانی کی محتاج ہے. افلا یؤمنون، کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ تمہیں اس پر تسلی نہیں ہوتی؟ تم جو مطالبے کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، ہمیں کوئی چیز دکھاؤ، تو تمہیں اگر دیکھنا ہی ہے، توحید اور آخرت کے دلائل دیکھنے ہیں، تو کائنات کو دیکھو، آسمان اور زمین کو دیکھو، تمہارے ایمان کے لیے کافی ہیں. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے بنایا زمین میں رواسیہ، پہاڑوں کو، ان تمید بہم، تاکہ ان کے ساتھ تم ڈھلک نہ جاؤ. زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، میخیں بنا دی. ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ کرۂ ارض پہاڑوں کی اگر یہ میخیں نہ ہوتی تو ڈھلک جاتا اور کسی اور سیارے سے ٹکرا جاتا. اللہ نے اس پہ پہاڑ بنائے اور وہ میخوں کی طرح اس کے اندر ایسا انتظام فرمایا کہ وہ زمین ڈھلکے نہ. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا، اور ہم نے اس میں بنائے کشادہ، سبلن، راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راہ پالیں. صرف پہاڑ ہوتے راستہ ہی بند ہو جاتا، ہر شخص اپنے اپنے علاقے میں قید ہو جاتا، کوئی دوسرے علاقے میں سفر ہی نہ کر سکتا، سفر اور تجارت کے سارے راستے بند ہو جاتے. اللہ نے ان پہاڑوں کے ساتھ ایسے درے بنائے، ایسے راستے قدرتی بنائے کہ تم ان راستوں سے ان پہاڑوں کے اوپر چڑھ جاتے ہو، پہاڑوں کے درمیان سے گزر جاتے ہو، تمہارے رابطے ختم نہیں کیے. تو کیا تمہیں ہدایت نہیں مل رہی؟ اس بات پر تم غور و فکر نہیں کر رہے؟ کیونکہ جو شخص بھی غور کرے گا یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یہ کسی خالق کے منصوبہ بندی کے بغیر کام نہیں ہوا. اب مری جاتے ہیں، مری دیکھتے ہیں تو کتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کے درمیان میں ایسے راستے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیسے راستے بنائے ہیں، اور دنیا وہاں بستی ہے، سفر کرتی ہے، تجارت کرتی ہے. تو یہ ہماری ہدایت کا سامان ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا، ہم نے آسمان کو چھت بنایا، محفوظ. یہ آسمان کب سے قائم ہے، کہیں نہیں شگاف پڑا، کہیں نہیں کوئی ڈھلک گیا کوئی حصہ، کہیں اس کو تمبو لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو اللہ نے آسمان کو بنایا اور ان کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونے ہیں. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ ان نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ نشانیاں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک ہے، کائنات کا کوئی ایسا مالک ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ ہماری ان آیات پر غور ہی نہیں کرتے، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. ورنہ ذرا دیکھو تو صحیح، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے رات بنائی، جس نے دن بنایا. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اس نے سورج اور چاند بنائے. یہ ساری چیزیں اللہ نے تخلیق کی ہیں. اگر رات ہی نہ ہوتی، سارا دن ہوتا تو کیا بنتا؟ اگر ساری سورج ہی نہ ہوتا، رات لمبی ہوتی، پھر کیا کرتے تم؟ یہ سورج اور چاند تمہارے لیے دن اور رات کے لیے نشانیاں ہیں. کُلٌّ فِی فَلَکٍ یسبحون، سب کے سب اپنے مدار میں تیرتے پھر رہے ہیں. یہ سورج وقت مقررہ پر نکلتا اور غروب ہوتا ہے. اتنا منظم غلام ہے یہ اللہ کا کہ آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ کس مہینے میں کتنے بجے طلوع ہوتا ہے، کتنے بجے غروب ہوتا ہے. کیلنڈر بن گئے، دائمی کیلنڈر ہیں، وہ ہر سال اس دن کے اندر اسی وقت پر طلوع ہوتا ہے. ایک لمحہ وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. جو ایسے غلام ہوں، ایسے محکوم ہوں، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے کرنے پر قادر نہ ہوں، بھلا اسی کو معبود بنا لیا جائے، کتنی بڑی بیوقوفی ہے. سورج کو کہا جائے یہی دیوتا ہے، چاند کو پکارنا شروع کر دیا جائے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا؟ وہ تو اللہ کے ایسے غلام ہیں کہ اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے.
وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ان کا مالک ہے، اور یہ سب اپنے مدار میں چلتے پھرتے اور تیرتے ہیں۔ اس لیے ان کے خالق کو پہچانو، ان کے مالک کو پہچانو، جس نے ان کو ایسے منظم نظام میں جکڑا ہوا ہے اس کو جانو اور اس کی بندگی کرو، اس پر ایمان لاؤ۔ دعوت وہی جو آخری آیت کر ہم نے پڑھی تھی، اصل بات اسی کے دلائل دیے جا رہے ہیں کہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ آیت نمبر 25 میں جو اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر نبی کو بھیجا اور اس لیے بھیجا کہ وہ یہ دعوت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری بندگی کرو۔ اسی بات کی اللہ نے پہلے فرشتوں کا ذکر کر کے ان کا رد کر کے لوگوں کو بتایا کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ معبود نہیں ہیں، اور پھر کائنات پر غور کروانے کی دعوت دی کہ غور کرو اس کائنات پر اور دیکھو کہ مالک کی مخلوق کیسے پھیلی ہوئی ہے تمہارے ارد گرد، اور یہ اللہ کی توحید کے دلائل ہیں۔ اور غور کرو گے تو آخرت کی دلیل بھی یہی ہے کہ جس مالک نے تمہاری پیدائش سے پہلے ربوبیت کا یہ سامان پیدا کیا، وہ کوئی کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، اس نے یقیناً کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے بتا دیا کہ میں اپنے احکامات پر چلنے والوں کو انعام دوں گا، جنت دوں گا، اور اپنے باغیوں کو میں جہنم دوں گا۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کو پہچاننے والے، اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت کو ماننے والے اور اس کی بندگی کرنے والے بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔